बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़र और आपको राकीज़र उर्दू में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, रूस ने सी पैक को ज्वाइन कर लिया है, यानी कि रूस भी अब सी पैक का हिस्सा बन चुका है। जो रूस का ख्वाब था 1979 में, उसने जब अफगानिस्तान पर हमला किया तो इसका ख्वाब था कि ये गर्म पानियों तक पहुंचना चाहता था। आखिर ये गर्म पानियों की फ़िलॉसफ़ी क्या है? रूस इन गर्म पानियों तक आज से 40 साल पहले क्यों पहुंचना चाहता था? आखिरकार क्या इसका ये ख्वाब पूरा हो चुका है? और इसके अलावा हम बताएंगे कि गवादर रूस के लिए और पूरी दुनिया के लिए इतना अहम क्यों है। ये आज हम इस वीडियो में रूस की इस एंट्री को बिल्कुल डिफरेंट एंगल से इसको एनालाइज करेंगे। 1979 में रशिया, जो कि उस वक़्त यूएसएसआर कहलाता था, इसने अफ़गानिस्तान पर 1979 में हमला किया और ये तकरीबन 10 साल 1979 से लेकर 89 तक ये अफ़गानिस्तान में जंग लड़ता रहा अफ़गानियों के साथ। आखिरकार रशिया को शिकस्त हो गई और रशिया उधर से अफ़गानिस्तान को छोड़ने पर मजबूर हो गया और रशिया के तकरीबन 15,000 के करीब फौजी मारे गए। लेकिन साथ ही बदकिस्मती से तकरीबन 20 लाख के करीब अफ़गानी भी उस जंग में मारे गए, शहीद हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि 92 में रशिया जो यूएसएसआर था ये टूट गया और 15 स्टेट्स में ये तकसीम हो गया और उसमें से फिर रशिया एक मुल्क बना जिसने आज पाकिस्तान को यानी कि सी पैक को ज्वाइन किया है। नाज़रीन, बेसिकली यूएसएसआर जो आज का रशिया है, उसने जो अफ़गानिस्तान पर हमला किया वो पहाड़ों के लिए नहीं आया था। वो बेसिकली अफ़गानिस्तान के बाद उसकी जो नज़रें थी वो बलूचिस्तान और गवादर पर थी। ये गवादर के गर्म पानियों तक पहुंचने आया था। नाज़रीन, बेसिकली रशिया में जो टेम्परेचर है वो -40-50 डिग्री तक चला जाता है, यानी कि सर्दियों में उनके पानी जम जाते हैं, उनको फ्रोज़न वाटर कहा जाता है और उधर तिजारत नहीं हो पाती, ट्रेड नहीं हो पाती। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने चारों सीज़न ऐसे दिए हैं कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल ये गर्म पानियों में तिजारत हो सकती है। तो रशिया इसीलिए उसका मकसद यही था कि वो गवादर तक पहुँचे, गवादर पे कब्ज़ा करे इन गर्म पानियों के, और उसके बाद ये पूरी दुनिया में तिजारत कर सके। उसके अलावा गवादर की अहमियत ये है नाज़रीन कि ये उस जंक्शन पर वाक़या है कि दुनिया की जितनी भी ऑयल की ट्रांजैक्शन, ऑयल की ट्रेड होती है तो वो गवादर से होकर गुजरती है। इसीलिए गवादर इतना अहम है कि पूरी दुनिया की नज़रें गवादर पर थी। रशिया भी गवादर के लिए आया था और इसके बाद अमेरिका भी, जो तकरीबन 20 साल अफ़गानिस्तान में रहा, उसका मकसद भी गवादर तक पहुंचना था। उसका मकसद भी पाकिस्तान पर हमला करना था, पाकिस्तान पर अल्लाह ना करे कब्ज़ा करना था। तो गवादर इतनी अहम है, इसके गर्म पानियों की फ़िलॉसफ़ी यही है कि रशिया और दूसरे जो ममालिक हैं उनके जो पानी है वो फ्रोज़न वाटर कहलाते हैं, वो पूरा साल तिजारत नहीं कर पाते। तो गवादर ऐसी जगह पर वाक़या है कि गवादर का रास्ता गिलगित बल्तिस्तान से होता हुआ, यानी कराक्रम हाईवे के ज़रिए गिलगित बल्तिस्तान से होता हुआ ये चाइना के वेस्टर्न पार्ट से जाकर मिलेगा। यानी कि आपको बताने का मकसद है कि गवादर एक सोने की चिड़िया है कि ये एक तिजारत का यानी कि ट्रेड का एक नेटवर्क फैल रहा है, जो कि सी पैक ओबोर का एक पार्ट है, यानी कि वन बेल्ट वन रोड का, या इसको BRI कहते हैं, बेल्ट रोड इनिशिएटिव भी कहते हैं। अब देखिए नाज़रीन, पूरी दुनिया की जो आबादी है वो तकरीबन 7 से 7.5 अरब है, यानी कि 7.5 बिलियन के करीब हम समझ लेते हैं कि एज्यूम कर लेते हैं। देखिए दुनिया के 7 बरे आज़म हैं, इसमें जो 3 बरे आज़म हैं जिसमें एशिया जहां हम रह रहे हैं, इसके बाद यूरोप और अफ्रीका। एशिया में तकरीबन जो पॉपुलेशन है, आबादी है, वो तकरीबन 4.5 बिलियन है, 4.5 अरब है, यानी कि 7.5 अरब में से 4.5 अरब है। तो इसके बाद आप अफ्रीका में चले जाएं, उस कॉन्टिनेंट में तकरीबन 1.25 यानी कि 1.25 अरब के करीब आबादी है, और ये इसका जो महवर है, इसका जो मेन इसका जो रोल है वो ग्वादर का रोल है इसमें। इसीलिए तमाम दुनिया की नज़रें, रशिया भी ग्वादर के लिए आया था, अमेरिका भी जो आया था वो ग्वादर के लिए आया था। नाज़रीन, ये ओबोर का जो प्रोजेक्ट है
یہ تقریباً $1 ٹریلین کے قریب اس کی ورتھ ہے. یہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. اس میں سڑکوں کے نیٹ ورک بچھے گا، جال بچھے گا، اس میں ان کے ساتھ ساتھ انڈسٹریز لگیں گی، ان کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیز بنے گی، انرجی کے سیکٹرز بنیں گے، اور بھی بہت کچھ اس پہ انویسٹمنٹ ہوگی کہ دنیا میں ایک نیا ایک انقلاب آ جائے گا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کے اب تک دنیا کا یہ سب سے بڑا پروجیکٹ ہے، جس کو عبور کا پروجیکٹ کہا جاتا ہے یا BRI کہا جاتا ہے. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ روس جو آیا تھا، رشیا آیا تھا، USSR، وہ گرم پانیوں اور گہرے پانیوں تک آیا تھا. دیکھیے ناظرین، ہر پورٹ یا ہر بندرگاہ کی یہ ایک خاصیت ہونی چاہیے کہ وہ ایک تو ہاٹ واٹرز ہوں، گرم پانی ہو، سارا سال تجارت ہوتی رہے. اور دوسری اہم بات، وہ گہری پورٹ ہونی چاہیے، گہرے پانی ہونی چاہیے. اب دیکھیے چاب بہار جو ہے یہ ایران کی بندرگاہ ہے. بھارت اس پہ انویسٹمنٹ کر رہا تھا، جو کہ ایک فیک کاپی تھی، ایک جعلی کاپی بنائی گئی تھی گوادر کی. اور یہ بالکل گہری پورٹ نہیں ہے. دیکھیے گہرے پانی کی فلسفی یہ ہے کہ یہ پورٹ لارج شپس یعنی کہ بڑے جہازوں کے لیے، بڑے بحری جہازوں کے لیے فیزیبل ہونی چاہیے. ادھر بحری جہاز ایزیلی موو کرنے چاہیے. اب دیکھیے ایک بحری جہاز جو ہوتا ہے اس کا وزن، جب اس کے سامان اس پہ لدا ہوتا ہے، جب وہ لوڈڈ ہوتا ہے، اس پہ گڈز لوڈ کی جاتی ہیں، تو اس کا جو وزن ہوتا ہے وہ تقریباً 2000 ٹن سے لے کر 3000 ٹن تک ہوتا ہے. جب یہ سامان کے ساتھ شپ موو کرتا ہے، اگر وہ پورٹ گہری نہیں ہوگی تو وہ کیا ہوگا، شپ کے لیے، لارج شپس کے لیے موو کرنا آسان نہیں ہوگا. اور وہ جو بندرگاہ ہوگی، پورٹ ہوگی، وہ فلاپ بندرگاہ کہلائے گی. وہ چابہار فلاپ بندرگاہ ہے. اسی لیے پوری دنیا الحمدللہ گوادر کی جو ڈیپ سی پورٹ ہے اس کو ترجیح دیتے ہیں. یہ گہری پورٹ ہے کہ ادھر جتنے سے مرضی بڑا لارج شپس آ جائیں، جتنا مرضی سامان ان پہ لوڈ ہو کے آ جائے، تو یہ نیچے زمین تک ان کے شپس نہیں لگیں گے. وہ آسانی سے ٹریڈ کر سکیں گے، آسانی سے ان پہ پانیوں میں موو کر سکیں گے. یہ اصل فلسفی ہے گرم پانیوں کی اور گہرے پانیوں کی، جس تک رشیا بھی 1979 میں پہنچنا چاہتا تھا، جنگ کے ذریعے قبضہ کرنا چاہتا تھا. اور امریکہ بھی 20 سال رہا افغانستان میں، اس کا بھی اصل ٹارگٹ اسی سونے کی چڑیا پر قبضہ کرنا تھا. یہ ناظرین جو گوادر کی پورٹ ہے یہ انشاءاللہ تعالی دنیا کی سب سے بیزیسٹ اور بگیسٹ پورٹ بننے کے لیے تیار ہو رہی ہے. اس میں اتنا پوٹینشل ہے ماشاءاللہ. دنیا کی جو سب سے بیزیسٹ پورٹ ہے اس وقت وہ چائنا کی پورٹ ہے، جس کو شنگھائی پورٹ کہا جاتا ہے. دوسرے نمبر پر سنگاپور کی پورٹ کہلاتی ہے. تیسرے نمبر پر جو آتی ہے وہ بھی چائنا کی پورٹ ہے، جو کہ شینزن پورٹ ہے. اور اسی لیے چائنا گوادر پر اب اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے. $65 بلین کی انویسٹمنٹ وہ کر رہا ہے. اور یہ ایک پروجیکشن ہے کہ جب کمپلیٹ ہوگی تو یہ $110 بلین تک پہنچ جائے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بیزیسٹ پورٹ بننے کے لیے انشاءاللہ تعالی گوادر تیار ہو رہی ہے. اور اب روس نے بھی اس میں انٹری کر لی ہے. روس پہلے بیسیکلی بھارت کا ایک الائی تھا. اصل میں بھارت کا مقصد یہی تھا کہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مل کر اس گوادر کی پورٹ کو وہ ڈیسٹیبلائز کرے. اور اس میں 7 عرب کے ممالک بھی شامل ہیں بھارت کے ساتھ، سعودی عرب، UAE، کیونکہ گوادر دنیا کی سب سے بہترین پورٹ بننے کے لیے جا رہی ہے انشاءاللہ. اور جب یہ بنے گی اس کا مطلب ہے کہ دبئی کی پورٹ بالکل ختم ہو جائے گی. یہ دبئی کی پورٹ کو ٹکر دینے جا رہی ہے. یہ دبئی کی پورٹ سے کئی گنا زیادہ بڑی پورٹ کہلائے گی انشاءاللہ تعالی. اسی لیے تمام عرب ممالک، بھارت، اسرائیل اور امریکہ مل کر چائنا، پاکستان کی اس پروجیکٹ کو، اوبور کو اور سی پیک کو یہ نشانہ بنا رہے ہیں اور بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. بھارت نے جو انویسٹمنٹ کی تھی چابہار میں، جو کہ گوادر کے بالکل اپوزٹ ہے، ایران کی بندرگاہ ہے، بھارت نے ایران کو بھی بیوقوف بنایا. اور بیسیکلی اس نے چابہار میں انویسٹمنٹ کر رہا تھا. اس کا مقصد تجارت کرنا نہیں تھا، بلکہ بھارت کا مقصد یہ تھا کہ وہ چابہار کی پورٹ کے ذریعے اپنی فوج کو وہ افغانستان میں رکھنا چاہ رہا تھا امریکہ کی فوج کے نکلنے کے بعد. اور ان کو اسلحہ پہنچانے کے لیے، ان کو دہشت گردی کے مقصد کے لیے اپنی ایجنسی را کو استعمال کرنا چاہ رہا تھا. اس لیے وہ چابہار کی پورٹ پہ انویسٹمنٹ کر رہا تھا، جو کہ ایران کو بیوقوف بنا رہا تھا. اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان
پاکستان کی کوششوں سے، چین کی کوششوں سے اور تمام جو ملک اس میں شامل ہو رہے ہیں ان کی کوششوں سے یہ اس ریجن میں خوشحالی آئے گی۔ بھارت پورے خطے میں اس نے دہشت گردی پھیلا رہا ہے، کشمیر میں وہ ٹیررزم کر رہا ہے، پاکستان میں وہ دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ اسی طرح امید ہے ہمیں کہ یہ جو گوادر بنے گی یہ تمام ریجن کے لیے خوشخبری لے کر آئے گی اور خوشیاں لے کر آئے گی، اور اس طرح جو رشیا کا خواب تھا 1979 میں کہ وہ جو حملے کے ذریعے اپنا خواب پورا کرنا چاہ رہا تھا گرم پانیوں تک، اب وہ ایک ڈگنیٹی کے ساتھ آئے گا، پاکستان کی پرمیشن کے ساتھ آ رہا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ روس کے لیے بھی یہ سی پیک کا پروجیکٹ بہت فیزیبل اور پروفیٹیبل ثابت ہوگا۔ ناظرین، آپ نے اپنا فیڈ بیک کمنٹس میں ہمیں لازمی دینا ہے کہ روس نے سی پیک کو جو جوائن کیا ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔